مہر لگ گئی. الحمدللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اعتکاف والے حضرات قرآن پاک ضرور لے کے جائیں نیچے پڑھنے کے لیے، لیکن جب صبح درس ہو تو واپس لے آیا کریں تاکہ یہاں پر درس میں جو کمی ہوتی ہے وہ نہ ہو. جزاک اللہ خیر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 11 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سورہ ملک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 30 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ اس سورت کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، جس طرح کہ الواقیہ، المنجیہ، المانعہ، المجادلہ، اور یہ سورت قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ جیسا کہ الف لام میم سجدہ کے شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سورت کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں ایک سورت ایسی نازل کی ہے کہ جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ سورت اس نے ایک شخص کے لیے قبر میں سفارش کی، اللہ نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر ایک کے سینے میں محفوظ ہو جائے، تو ارادہ کر لیں اس کو یاد کرنے کا انشاءاللہ۔ یہاں سے لے کر یعنی سورہ ملک سے لے کر قرآن کریم کے آخر تک اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد، توحید کو بیان کرنا ہے، رسالت کو بیان کرنا ہے، اور آخرت کا اثبات، جنت اور دوزخ کے حالات، اور اسلام کی تبلیغ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور تسلی دینا مقصود ہے۔ اور اس سورت کے شروع کے اندر موت و حیات اور اس کے وجود کی چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دکھے گا، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے؟ یعنی بلا تأمل تو نے بہت بار دیکھا ہوگا۔ ثم ارجع البصر، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، آخر کار نگاہ ذلیل اور درماندہ ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیاطین کے لیے بوجہ ان کے کفر کے دوزخ کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یہاں سے دوزخ کے عذاب کا ذکر کیا جائے گا، اور ان مکذبین اور کافرین کے احوال کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ اس طرح جوش مارتی ہوگی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کافر بطور اعتراف کے کہیں گے
کہ واقعی ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، فکذبنا، سو یہ ہماری شامت تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اور تم نے بڑی غلطی میں پڑی۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور کافر فرشتوں سے یہ بھی کہیں گے کہ ہم اگر سنتے یا سمجھتے تو ہم اہل دوزخ میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، غرض اپنے جرم کا اقرار کریں گے، سو اہل دوزخ پر لعنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مقرر ہے۔ تم لوگ خواہ چھپا کر بات کہو یا پکار کر کہو، اس کو سب خبر ہے، کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اور بھلا کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین اور برا باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے زمین کو مسخر کیا، اور پھر اس کے بعد نافرمانوں کے لیے دھمکی اور توبیخ کو بیان کیا جائے گا۔ والذی جعل لکم الارض، اور وہ ایسا منعم ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، اس کے رستوں میں چلو پھرو، اور خدا کی روزی میں سے جو زمین پیدا کی ہے کھاؤ پیو، اور کھا پی کر اس کو بھی یاد رکھنا کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے، پھر وہ زمین تھر تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم تصرفات رکھتا ہے کہ وہ تم پر مثل عاد کے ایک ہوائے تند بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، سو عن قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا میرا ڈرنا عذاب سے کیسا صحیح تھا، اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا۔ اولم یروا الی الطیر، یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے ان پرندوں کو پیدا کیا اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے پھرتے ہیں، یہ بھی تو خدا کی قدرت ہے۔ اس کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت پر سمیٹ لیتے ہیں؟ بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں، رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ نرے دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، یہاں سے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ جو تمہیں زمین کے اندر اپنے پیروں پر چلنے کی قدرت دیتا ہے، تو وہ کیا قیامت کے دن ان کفار کو چہروں کے بل چلا کر نہیں لا سکتا؟ تو یقیناً لا سکتا ہے۔ اللہ اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت عن الحق پر جمے رہے ہیں، سو جس کافر کا حال اوپر سنا ہے اسی کو سن کر سوچو کہ کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر اور منعم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو محض عالم اجمال مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ، عذاب لاؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالیٰ مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا موافق ہماری امید اور اپنے وعدے کے ہم پر رحمت فرمائے تو کافروں کو
کو عذاب دردناک سے کون بچائے گا؟ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے، یعنی تم جیسا کہ ہم کہتے ہیں یا ہم جیسا تم کہتے ہو۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ، اگر تمہارا پانی جو کنووں میں ہے نیچے اتر کر زمین میں غائب ہو جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سود کا پانی لے آئے، یعنی کنویں کی سود کو جاری کر دے۔ سورۃ القلم مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ نون یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے کہ نصیر، ناصر اور نون۔ اس صورت میں آپ کے بلند اخلاق کی اللہ نے خود تعریف فرمائی ہے، اور اس کی ابتدائی آیتوں میں ولید ابن مغیرہ کے بارے میں ذکر ہے کہ جس کے 13 بیٹے تھے، اور اللہ نے اس کو مال بھی خود دیا، مال میں بھی بہت زیادہ تھا اور اولاد میں بھی بہت زیادہ تھا، لیکن متکبر تھا۔ اللہ اس کی 9 بری صفات کو یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کی ایک صفت ایسی ہے کہ جس کو وہ خود بیان کرتا تھا کہ میری نسبت میرے اپنے خاندان کی طرف نہیں، یہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو نسبت کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ جو روایات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے اس کے پیدا ہونے کے 18 مہینے بعد اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 9 جو اس کی بری صفات تھی ان کو ذکر کیا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ نون، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان فرشتوں کے لکھنے کی جو کہ کاتب الاعمال ہیں، کہ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں جیسا کہ منکرین نبوت کہتے ہیں، اور بے شک آپ کے لیے اس تبلیغ احکام پر ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، سو ان کے معاملات کا غم نہ کیجیے، کیونکہ عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون تھا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو آپ ان تکذیب کرنے والوں کا کبھی کہنا نہ مانیے جیسا کہ اب تک بھی نہیں مانا۔ اپنے یہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے منصبی کام یعنی تبلیغ میں ڈھیلے ہو جائیں تو یہ لوگ ڈھیلے ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ بالخصوص ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت جھوٹی قسمیں کھانے والا ہو، بے وقعت ہو، تانے دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد اعتدال سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، اور سخت مزاج ہو۔ سب کے علاوہ اپنے کو دوسرے خاندان کی طرف منسوب کرتا ہوں، اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا ہو۔ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں، ہم عن قریب اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ یعنی انسان کے جب ناک کے اوپر داغ لگ جائے تو عمومی طور پر اس کے چہرے کو بدنما سا لگتا ہے، تو اس کے اوپر قیامت میں تو اللہ داغ لگائے گا، لیکن جنگ بدر کے اندر بھی ایک صحابی نے اس کے ناک پر ایک وار کیا تھا جو اس کے چہرے کے اوپر اس کے مرتے دم تک رہا تھا۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ میں ایک نیک سیرت آدمی، اس کے قصے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب تک یہ زندہ تھا یہ اپنے باغ اور اپنی کھیتی میں سے 3 حصے کیا کرتا تھا۔ ایک حصہ یہ اپنے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ یہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا تھا، اور ایک حصہ یہ اپنے اللہ کے لیے رکھتا تھا، یعنی مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو ان کے بچوں نے کہا کہ اب ہمیں مسکینوں کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو لہذا رات کے وقت ہم اپنے میدان یعنی باغ میں جائیں گے اور جا کے اپنا پھل چھل توڑ لائیں گے تاکہ مسکینوں کو پتہ ہی نہ لگے۔ اور یہ جب تینوں وہاں پر گئے تو اللہ نے اس باغ کے اوپر ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ باغ سارا کا سارا ان کا تباہ ہو گیا۔
تو پھر وہ تینوں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ تو ہماری اس حرکت کی وجہ سے اللہ نے یہ باغ ہم سے لے لیا ہے۔ تو اسی وقت ان تینوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کی توبہ اسی وقت قبول کی، اور جب اگلے دن صبح تشریف لے کے گئے تو ان کا باغ پہلے سے بھی زیادہ پھلدار تھا۔ اسی کا ذکر ہے۔ تو انسان کو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرنی چاہیے، سننے والا وہ اللہ ابھی بھی موجود ہے۔ ہم نے ان کی آزمائش کر رکھی ہے جیسا ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جبکہ ان لوگوں نے یعنی اکثر یا بعض نے قسم کھائی کہ اس باغ کا پھل ضرور صبح چل کر توڑ لیں گے، اور ایسا وثوق ہوا کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ سو اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب پھر گیا اور وہ سو رہے تھے۔ پھر صبح کو وہ باغ ایسا رہ گیا جیسے کٹا ہوا کھیت کہ خالی زمین رہ جاتی ہے۔ سو صبح کے وقت سو کر جو اٹھے تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اپنے کھیت پر سویرے چلو اگر تم کو پھل توڑنا ہے۔ پھر وہ لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرتے چلے کہ آج تم تک کوئی محتاج نہ آنے پائے، اور بذام خود اپنے کو اس کے نہ دینے پر قادر سمجھ کر چلے۔ پھر جب وہاں پہنچے اور اس باغ کو اس حالت میں دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم بے شک راستہ بھول گئے، بلکہ جگہ تو وہی ہے لیکن ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی کہ باغ کا یہ حال ہو گیا۔ ان میں جو کسی قدر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا، اب توبہ اور تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ سب توبہ کے طور پر کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم قصوروار ہیں۔ پھر ایک دوسرے کو مخاطب بنا کر باہم الزام دینے لگے۔ پھر سب متفق ہو کر کہنے لگے بے شک ہم حد سے نکلنے والے تھے، سب مل کر توبہ کر لو، شاید توبہ کی برکت سے ہمارا پروردگار ہم کو اس سے اچھا باغ اس کے بدلے میں دے دے۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اس طرح عذاب ہوا کرتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس عذاب دنیاوی سے بھی بڑھ کر ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ یہاں سے اب متقین کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی پرہیزگاروں کا۔ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے نزدیک آسائش کی جنتیں ہیں۔ کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ تم کو کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے لیے وہ چیز لکھی ہو جس کو تم پسند کرتے ہو؟ کیا ہمارے ذمے کچھ قسمیں چڑھی ہوئی ہیں جو تمہاری خاطر سے کھائی گئی ہوں، اور وہ قسمیں قیامت تک باقی رہنے والی ہوں، جن کا مضمون یہ ہوا کہ تم کو وہ چیزیں ملیں گی جو تم فیصلہ کر رہے ہو، یعنی ثواب اور جنت۔ اور ان سے پوچھئے کہ ان میں اس کا کون ذمہ دار ہے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک خدائی ہیں، سو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے شریک کو پیش کریں اگر یہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، یہاں پر ساق سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے، جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ، تو اللہ کا ہاتھ نہیں بلکہ نور ہے، یہ متشابہات ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق، وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن کے ساق کی تجلی فرمائی جاوے گی اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جاوے گا۔ سو یہ کافر لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کی جھکی ہوں گی، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جایا کرتے تھے اور وہ صحیح سالم تھے، یعنی اس پر قادر تھے۔ تو مجھ کو اور جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں ان کو اس حالت موجودہ پر رہنے دیجیے۔ ہم ان کو بتدریج جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اس طور پہ کہ ان کو خبر بھی نہیں، اور دنیا میں عذاب نازل کر ڈالنے میں سے ان کو مہلت دیتا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے دبے جاتے ہیں، اس لیے آپ کی اطاعت سے نفرت ہے، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں؟ تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے۔ فاصبر لحکم ربک، یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصراً حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ تسلی دینے کے لیے اور ساتھ آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔
تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے اور تنگ دلی میں مچھلی کے پیٹ میں جانے والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے، جبکہ یونس نے دعا کی اور وہ غم سے کھٹ رہے تھے، اور اگر خداوندی احسان ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ جس میدان میں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ڈالے گئے تھے اس میں بدحالی کے ساتھ ڈالے جاتے۔ دستگیری سے مراد قبول تو وہ توبہ ہے، پھر ان کے رب نے ان کو اور زیادہ برگزیدہ کر لیا اور ان کو صالحین میں سے کر دیا۔ اور وہ دعا کون سی پڑھی تھی؟ آیت کریمہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے کہ یہ بھی ایک مجرد وظیفہ ہے نظر بد سے بچنے کے لیے۔ آپ اپنے بچوں پر، اپنے کاروبار پر اور اپنے گھر پر یہ آیت پڑھ کر پھونک دیا کریں تو اللہ نظر بد سے ان چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا گرا دیں گے۔ یہ ایک محاورہ ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، حالانکہ یہ قرآن جس کے ساتھ آپ تکلم فرماتے ہیں تمام جہان کے واسطے نصیحت ہے۔ الحاقہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی صورت میں ذکر تھا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اس صورت میں بھی آخرت کا ذکر ہے۔ اس دنیا میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس پر جزا اور سزا کا وقت آخرت میں ہے۔ حقہ کے معنی قیامت کے ہیں اور قیامت برحق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا ابتدا الحاقۃ ملحاقہ سے کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ وہ ہونے والی چیز کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز، اور آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیسی کچھ ہے وہ ہونے والی چیز؟ یہ استفہامات تحویل کے لیے ہیں۔ سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی چیز یعنی قیامت کی تکذیب کی، سو سمود تو ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد جو تھے سو وہ ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے۔ سخرها علیہم 7 لیالین، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 رات اور 8 دن متواتر مسلط کر دیا تھا۔ سو اے مخاطب، اگر تو اس وقت وہاں موجود ہوتا تو اس قوم کو اس طرح گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ گرے ہوئے کھجوروں کے تنے پر پڑے۔ سو کیا تجھ کو ان میں کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ یعنی بالکل استحصال ہو گیا۔ اور اسی طرح فرعون نے اور اس سے پہلے لوگوں نے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں نے بڑے بڑے قصور کیے، یعنی کفر اور شرک۔ اس پر ان کے پاس رسول بھیجیں گے، سو انہوں نے اپنے رب کے رسول کا کہنا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سخت پکڑا۔ یعنی ہم نے جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی تو تم کو کشتی میں سوار کیا اور باقیوں کو غرق کر دیا، تاکہ ہم اس معاملے کو تمہارے لیے یادگار اور عبرت بنائیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور میں یک بار کی پھونک ماری جائے گی، مراد نفخہ اولا ہے، اور اس وقت زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی دفعہ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز ہونے والی چیز وہ پڑے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ آسمان اس روز بالکل بودا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا، اور فرشتے جو آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں اس کے کنارے پر آ جائیں گے، اور آپ کے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے، جس روز خدا کے روبرو حساب کے واسطے پیش کیے جاؤ گے، اور تمہاری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، اب یہاں سے ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز ہمیں اعمال نامے دیے جائیں گے، اور جن کے نیک اعمال ہوں گے تو ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس شخص کے ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ اتنا خوش ہوگا کہ ہر آنے جانے والے کو کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، ادھر آؤ میرا یہ کتاب اور میرا اعمال نامہ پڑھو۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے بھی ذکر کیا گیا ہے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ان کے بائیں ہاتھ میں ان کی پشت کے پیچھے سے بائیں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کی جنت کے اندر ایسی مہمان نوازی ہوگی کہ
کہ جیسے یہ رفیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بیٹھے بیٹھے درختوں سے پھل توڑا کریں گے، اگر یہ لیٹے ہوں گے تو وہ درخت ان کے پاس آ کر آ جائے گا اور یہ لیٹے لیٹے اس کو توڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرما دے اور یہ نعمتیں ہم وہاں پہ چکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے تو جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش ہو کر لوگوں سے کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا تو پہلے سے اعتقاد تھا کہ مجھ کو میرا حساب پیش آنے والا ہے۔ غرض وہ شخص پسندیدہ عیش یعنی بہشت بری میں ہوگا جس کے میوے اس قدر چکے ہوں گے کہ جس حالت میں چاہیں گے لے سکیں گے، اور حکم ہوگا کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے سلے میں جو تم نے گزشتہ ایام یعنی زمانہ قیام دنیا میں کیے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سو وہ نہایت حسرت سے کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا جا گیا ہے، کیا اچھا ہوتا کہ موت اولا ہی خاتمہ کر چکی۔ افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا جاہ بھی مجھ سے گیا گزرا۔ ایسے شخص کے لیے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس شخص کو پکڑ لو اور اس کے توق پہنا دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر دوزخ میں اس کو داخل کرو، پھر ایک ایسی زنجیر میں جس کی پیمائی 70 گز ہے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کو جگڑ دو، یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور خود تو کسی کو کیا دیتا اوروں کو بھی غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، اس لیے مستحق عذاب ہوا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست افتار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے بجز زخموں کے خون کے، جس کو بجز بڑے گناہگاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ پھر بعد بیان مضمون مجازات کے ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون، یہ جو آیتیں ہیں فلا اقسم بما تبصرون، یہ آیتیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا ایک ذریعہ بنا۔ صحیح پوری طرح تو اسلام آپ نے سورہ طٰہٰ میں پڑھ لیا تھا کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی اور سنی تو اس وقت وہ ایمان لائے۔ یہ آیتیں ان کے ایمان لانے کا ذریعہ بنی، اور وہ کیسے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تکلیف پہنچائیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ رسول اللہ خانہ کعبہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے جو کہ اس وقت اسلام نہ لائے ہوئے تھے تو کان لگا کر سنا، تو جب قرآن سنا تو کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں کہا یہ تو بہت بڑے کیا ہیں، شاعر ہیں۔ تو کہتے ہیں ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ لی وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، کہ یہ تو کوئی شاعر کا کلام نہیں لیکن بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب رسول اللہ نے یہ آیت پڑھی تو میں نے دل میں کہا یہ تو بہت بڑے کاہن بھی ہیں کہ میرے دل کی بات کو بھی جان لی اور انہوں نے پڑھ دیا۔ تو پھر حضور نے پڑھ لیا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور یہ کوئی کاہن بھی نہیں لیکن بہت کم لوگ اس سے نصیحت کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ حضرت عمر کہتے ہیں جب یہ آیت پڑھی تو میری رگ رگ کے اندر اسلام کی باتیں داخل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ترجمہ دیکھ لیجئے، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے، پر جس پر آیا وہ ضرور رسول ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے جیسے کفار آپ کو شاعر کہتے تھے مگر تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے جیسا بعض کفار آپ کو کہتے تھے تم بہت کم سمجھتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا کلام ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہمارے ذمہ کچھ جھوٹی باتیں لگا دیتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دانا ہاتھ پکڑتے ہیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگ دل کاٹ ڈالتے ہیں۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى
عاجزین، پھر تم میں کوئی ان کا اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن متقیوں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں بعض تکذیب کرنے والے بھی ہیں، بس ہم ان کو اس کی سزا دیں گے۔ اور اس اعتبار سے یہ قرآن کافروں کے حق میں موجب حسرت ہے، اور یہ قرآن تحقیقی یقینی بات ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو جس کا یہ کلام ہے اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو اپنے رکوع میں پڑھ لیا کرو۔ تو رکوع میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ سبحان ربی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے کہا کہ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھ لیا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی یعنی سورہ اعلیٰ، تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں پڑھ لیا کرو۔ سورہ معارج مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 44 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ دونوں صورتوں میں یعنی پہلی صورت میں بھی قیامت کا ذکر تھا اور اس صورت کے اندر بھی قیامت کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، نضر بن حارث جو کہ کافر تھا اور مذاق کیا کرتا کہ وہ عذاب جس سے تم ڈراتے ہو وہ لے کر آؤ، وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جب وہ آ جائے گا تو اسے کوئی اور روک نہیں سکتا جس عذاب کو جس طرح ہم بار بار پڑھ رہے ہیں۔ تو معارج کے معنی ہے سیڑھیاں، یہاں سے مراد آسمان ہے، یعنی آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آپ سورۃ الف لام میم سجدہ میں پڑھ آئے کہ وہاں پر ذکر تھا کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ حساب کی نوعیت کے اوپر ہے، کسی کا 1000 سال میں پورا ہوگا، کسی کا 50,000 سال۔ لیکن جو آپ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جو جامعہ اشرفیہ میں اعتکاف کرنے والے ہیں، یا جو جامعہ اشرفیہ کے درس سننے والے ہیں، یا جو پوری دنیا کے اندر ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کے لیے قیامت کا وہ ایک دن اتنی دیر کا ہوگا جتنی دیر میں آپ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اتنی دیر کا ہوگا کہ جتنی دیر میں ہم عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو انشاءاللہ جنت میں ہم ضرور جائیں گے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک درخواست کرنے والا براہ انکار اس عذاب کی درخواست کرتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں، اور جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اور وہ عذاب ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، تو آپ ان کی مخالفت پر صبر کی جمیل کیجئے۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اس دن کو بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس دن واقع ہوگا جس دن کے آسمان رنگ میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور اس روز پہاڑ رنگین اون کی طرح جو کہ دھنی ہوئی ہو جائیں گی، یعنی اڑتے پھریں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ اور اس روز مجرم یعنی کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبوں کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے۔ پھر یہ فدیے میں دے دینا اس کو عذاب سے بچا لے، یہ ہرگز نہ ہوگا، بلکہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال تک اٹھا دے گی، اور وہ شخص کو بلائے گی جس نے حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور اطاعت سے بے رخی کی ہوگی اور جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا رکھا ہوگا۔ انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، یعنی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ باہت سے زیادہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو فارغ الباطی والی ہوتی ہے تو حقوق ضروریہ سے بخل کرنے لگتا ہے۔
الا المصلین، الا المصلین۔ قیامت کے دن ان ہولناکیوں کو دیکھنے کے بعد مومنین کفار سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کس وجہ سے جہنم میں گئے ہو؟ وہ جو وجہیں بتا رہے ہیں اللہ نے ان کی اس بات کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ پہلی بات وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، الا المصلین، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے کہ الا المصلین، مگر وہ نمازی یعنی مومن جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں اور جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے اور قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں اور واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یعنی اپنی شرعی لونیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنے گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بس ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے تو یہ جو کفار ہیں نا، یہ ٹولیوں میں آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چیخیں مارتے تھے کہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو حج میں لوگ آتے ہیں ہم بھی تو ان کی حج کی میں خدمت کیا کرتے تھے، اگر یہ لوگ جنتی ہیں تو ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ ان کے حال کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو کافروں کا کیا ہوا کہ ان مضامین کی تکذیب کرنے کے لیے آپ کی طرف کو داہنے اور بائیں سے جماعتیں بن کر دوڑے آ رہے ہیں۔ کیا ان میں ہر شخص اس کی حفظ رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں داخل کر لیا جائے گا؟ یہ ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو خبر ہے، جس کی ان کو بھی خبر ہے۔ پھر دوسری طور پر وقوع قیامت کے لیے میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ دنیا ہی میں ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں یعنی پیدا کر دیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ تو آپ ان کو اسی شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کسی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے نیچے کچھ کی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ بس یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے جو کہ اب واقع ہوا ہے۔ سورہ نوح، اس میں 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا۔ 950 سال تبلیغ، 950 حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ پھر آگے جو نسل چلی وہ ان 80 اور 82 لوگوں سے چلی ہے۔ اللہ اسی کو ذکر فرماتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم کو وبال کفر سے ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں اور کہتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت یعنی توحید اختیار کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو وقت مقرر یعنی وقت موت تک بلا عقوبت مہلت دے گا، جو اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ کیا خوب ہوتا اگر تم ان باتوں کو سمجھتے۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا حق تعالیٰ سے کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی دین حق کی طرف بلایا، سو میرے بلانے پر دین سے اور زیادہ بھاگتے رہے، اور بھاگنا یہ ہوا کہ میں نے جب کبھی ان کو دین حق کی طرف بلایا
تاکہ ایمان کے سبب آپ ان کو بخش دیں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی اور نیز زیادتی کی راہ سے اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اور اصرار کیا اور میری اطاعت سے غایت درجہ تکبر کیا۔ پھر بھی میں نے ان کو بآواز بلند بلایا، ثم انی اعلنت لهم، پھر میں نے ان کو خطاب خاص کے طور پر اعلانیہ بھی سمجھایا اور ان کو بالکل خفیہ بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا، اب یہاں پر حق تعالی استغفار کی 4 نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اس کو بارش عطا فرماتے ہیں، مال اور اولاد میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اس کے باغات اور نہریں جاری فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور اس سمجھانے میں میں نے ان سے یہ کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد نہیں ہو، ورنہ شرک نہ کرتے، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح سے بنایا۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور کی چیز بنایا اور سورج کو مثل چراغ روشن کے بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، پھر تم کو بعد مرگ زمین ہی میں لے گیا اور قیامت میں پھر اسی زمین سے تم کو باہر لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے مثل فرش بنایا تاکہ تم اس کے کھلے رستوں میں چلو۔ اور یہ سب حکایت عرض کر کے نوح علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی کہ جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان ہی زیادہ پہنچایا، اور انہوں نے جن کا اتباع کیا ہے وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حق کے مٹانے میں بڑی بڑی تدبیر کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اب یہ جو بت پرستی کا دور، جو بتوں کی بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، وہ یہاں اب ہوا اس وقت کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 نیک صالح بیٹے تھے، ان کے نام بھی ذکر کیے اللہ نے۔ یہ اتنے نیک تھے کہ لوگ ان کو دیکھ کر عبادت کرتے تھے۔ جب یہ عبادت کرتے تو لوگ ان کے ساتھ جیسے ہی معتقد ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اپنے جو بڑے عالم ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ عبادت میں مشغول۔ ایسے تھے حضرت ادریس کے یہ بیٹے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابلیس شیطان انسانی شکل میں آیا تو وہ کہتا تھا کہ اب وہ تو ہم میں رہے نہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی تصویریں بنا کر رکھ لیں تاکہ ہم ان کو دیکھ دیکھ کر عبادت کیا۔ تو پہلے تصویریں بنائی گئی اور پھر ان تصویروں سے بتوں کو بنایا گیا اور پھر بتوں کی عبادت شروع کر دی گئی۔ اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے اپنے تابعین سے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ بالخصوص ود کو، یہ نام ہے حضرت ادریس کے بیٹے کے، اور نہ سواع کو، اور نہ یغوث کو، اور نہ یعوق کو، اور نصر کو چھوڑنا۔ اور ان رئیس لوگوں نے بتوں کو بہکا کر گمراہ کر دیا، اور اب آپ ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دیجئے۔ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ اپنے انہی گناہوں کے سبب وہ غرق کیے گئے، پھر بعد غرق دوزخ میں داخل کیے گئے، اور خدا کے سوا ان کا کوئی حمایتی میسر نہ ہوا۔ وقال نوح ربی، اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ وحی بتلا دیا تھا کہ بس یہی لوگ ہیں جو ایمان لائیں، اس کے علاوہ اور ایمان نہ لائیں گے۔ ان کی تعداد 80 یا 82 تھی۔ تو پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب اس سے زیادہ ایمان نہ لانے والے، تو پھر آپ نے اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی ربی، وہ تو اس کا اللہ ذکر فرما رہے۔ اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ، کیونکہ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے تو آپ کے بندوں کو گمراہی کر دیں گے، اور آگے بھی ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہوگی۔ رب اغفر لی
ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو مومن ہونے کی حالت میں میرے گھر میں داخل ہیں ان کو، یعنی اہل و عیال بے استثناء زوجہ کنعان، اور تمام مسلمان مردوں اور تمام مسلمان عورتوں کو بخش دیجئے اور ان ظالموں کی ہلاکت اور بڑھا دیجئے۔ سورۃ الجن اس کی 28 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی سورت یعنی سورہ نوح کے اندر آپ نے پڑھ لیا کہ ایک لمبے عرصے تبلیغ کرنے کے بعد صرف 80 لوگوں نے یا 82 لوگوں نے ایمان لے کر آئے، اور سورۃ جن کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد 80 یا 82 لوگ ایمان لائے۔ ان سے اچھے تو وہ جنات ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقام طائف سے واپسی پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک جنوں کی جماعت آئی اور انہوں نے اس قرآن کو سنا تو سن کر اپنی قوم کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے اوحی الی انہ استمع نفر من الجن انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے جو انسانوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر تو پھر وہ جنات ہی ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ ہمارے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کہیے کہ میرے پاس اس بات کی وحی آئی ہے کہ جنات میں سے ایک جماعت نے قرآن سنا، پھر اپنی قوم میں واپس جا کر انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو راہ راست بتلاتا ہے، سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہمارے پروردگار کی بڑی شان ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا اور نہ اولاد، اور ہم میں جو احمق ہوئے ہیں وہ اللہ کی شان میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کہتے ہیں، اور ہمارے پہلے یہ خیال تھا کہ انسان اور جنات کبھی خدا کی شان میں جھوٹ بات نہ کہیں گے۔ اور بہت سے لوگ آدمیوں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، سو ان آدمیوں نے ان جنات کی بددماغی اور بڑھا دی، اور جیسا تم نے خیال کر رکھا تھا ویسے ہی آدمیوں نے بھی خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کی خبروں کی موافق عادت سابقہ کی تلاشی لینا چاہا، سو ہم نے اس کو سخت پہرے یعنی محافظ فرشتوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ اور اس کے قبل ہم آسمان کی خبریں سننے کے موقعوں میں خبر سننے کے لیے جا بیٹھا کرتے تھے، سو جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو اپنے لیے ایک تیار شعلہ پاتا ہے۔ اور ہم نہیں جانتے کہ ان جدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمانے سے زمین والوں کو کوئی تکلیف پہنچانا مقصود ہے کہ ان کے رب نے ان کو ہدایت کرنے کا قصد فرمایا ہے۔ اور ہم میں پہلے سے بھی بعض نیک ہوتے آئے ہیں اور بعض اور طرح کے ہوتے آئے ہیں، غرض ہم مختلف طریقوں پر تھے، اور ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم زمین کے کسی حصے میں جا کر اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ ہماری طرح بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں۔ اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی تو ہم نے تو اس کا یقین کر لیا۔ سو اور کہیں جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ اور ہم میں بعض تو مسلمان ہو گئے ہیں اور بعض ہم میں بدستور سابق بے راہ ہیں، سو جو شخص مسلمان ہو گیا انہوں نے تو بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو بے راہ ہیں دوزخ کے ایندھن ہیں۔ اور اگر یہ مکہ والے لوگ سیدھے راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو فراغت کے پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کا امتحان کریں۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد یعنی ایمان اور طاعت سے روگردانی کرے گا اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور جتنے سجدے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، وہ سب اللہ کا حق ہے، سو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔ اور جب خدا کا خاص بندہ یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خدا کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ اس بندے پر بھیڑ لگانے کو ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا۔ یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان فرماتے ہیں، میں تو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انی لا املک
املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھنا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں ایسا کروں تو مجھ کو خدا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، لیکن خدا کی طرف سے پہنچانا اور اس کے پیغاموں کا ادا کرنا یہ میرا کام ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے تو یقیناً ان لوگوں کے لیے آتش دوزخ ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن کفار اس جہالت سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس وقت جانیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی جماعت کم ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، آپ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا وہی ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو تو اس طرح اطلاع دیتا ہے کہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے، اور یہ انتظام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے کہ ان فرشتوں نے اپنے پروردگار کے پیغام رسول تک بے حفاظت پہنچا دیے، اور اللہ تعالیٰ ان پہرے داروں کے تمام احوال کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس کو ہر چیز کی گنتی معلوم ہے۔ سورہ مزمل مکہ میں نازل ہوئی، 20 آیتیں ہیں اور 2 رکوع۔ پہلی صورت میں ذکر تھا الا بلاغ من اللہ و رسالتی، اور اس صورت میں حکم ہے ابلاغ کا۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ کفار اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہونے کے بارے میں آپس میں مشورہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں تو ان کا کچھ نام رکھا جائے۔ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کسی نے کہا ان کو کاہن کہا جائے، کسی نے کہا ان کو مجنون کہا جائے، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، کاہن بھی نہیں، مجنون بھی نہیں، ساحر ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دوست سے جدا کر رہے ہیں، بھائی کو بھائی سے انہوں نے جدا کر دیا تو ان کو ساحر کہہ دیا جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کی اس حرکت کا پتہ لگا تو آپ بڑے غمزدہ ہوئے، آپ کا دل بڑا غمزدہ ہوا، اور آپ نے اپنے اوپر چادر لپیٹ لی، اور چادر ایسے لپیٹی جیسے کوئی مسکین انسان یعنی اپنے آپ کو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا لے اور اپنی چپیٹ میں اپنی چادر لپیٹ کر بیٹھ جائے تو دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ کوئی پریشانی کی حالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر انہی الفاظ کے ساتھ ان کو پکارنا شروع کر دیا۔ آپ ترجمہ دیکھیے سورہ مزمل کا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑوں میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات، یعنی نصف رات کے اس میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو، یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو یا نصف سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب صاف صاف پڑھو کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہو۔ ہم تم پر ایک بھاری کا نام ڈالنے کو ہیں، مراد قرآن مجید ہے، کیونکہ یہ ابتدائی دن تھے تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اس طرح کی کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام سے پڑھو، تاکہ آگے جو کلام آنا ہے اس کی قوت آپ کے اندر آ جائے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور دعائے قرات پر بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔ بے شک تم کو دین میں بہت کام رہتا ہے، دنیاوی بھی اور دینی بھی، اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو اور سب سے قطع کر کے اس کی طرف متوجہ رہو۔ اور رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، تو اسی کو اپنے کام سپرد کر دینے کے لیے قرار دیے رہو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور
اور مجھ کو ان جھٹلانے والوں ناز و نعمت میں رہنے والوں کو حالت موجودہ پر چھوڑ دو، یعنی رہنے دو، اور ان کو لوگوں کو تھوڑے دنوں اور مہلت دے دو۔ ہمارے یہاں بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال، جس روز کے زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریگ رواں ہو جائیں گے۔ اِنَّا ارسلنا، یہاں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر قیامت کے روز گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، پھر فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو سخت پکڑنا پکڑا۔ سو اگر تم بھی بات پہنچنے رسول کے نافرمانی اور کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو غایت درجہ اشتداد اور امتداد سے بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ، یہ ایک بلیغ نصیحت ہے، سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف سے رستہ اختیار کر لے۔ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں بعض آدمی کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تباہی رات نماز میں کھڑے رہتے ہیں، اور رات اور دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ تم اس تقدیر وقت کو ضبط نہیں کر سکتے، تو ان وجوہ سے اس نے تمہارے حال پر عنایت کی۔ سو اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں بیمار ہوں گے اور بعض تلاش معاش کے لیے ملک میں سفر کریں گے اور بعض اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اس لیے بھی اس کو حکم کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ کون سا حکم منسوخ ہوا؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی نماز کو فرضیت سے ہٹا کر ایک نفل بنا دیا، تو زندگی میں ایک دفعہ ضرور اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کیا۔ سو اس لیے بھی تم کو اجازت ہے کہ اب تم لوگ جتنا قرآن آسانی سے پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز فرض کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح یعنی اخلاص سے فرض دو، اور جو نیک اپنے لیے آگے ذخیرہ آخرت بنا کر بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پہنچ کر اس سے اچھا اور ثواب میں پڑا پاؤ گے۔ واستغفر اللہ، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے بخشش مانگو تو صحیح، تم بخشش کو طلب تو کرو، تو پھر دیکھنا کہ اللہ سے گناہ معاف کراتے رہو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے۔ سورہ مدثر، اس میں 56 آیتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ پہلی سورت شروع ہوئی تھی یا ایھا المزمل سے، اور یہ سورت شروع ہو رہی ہے یا ایھا المدثر سے۔ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی اے کپڑا اوڑھنے والے اور اے کپڑا لپیٹنے والے۔ سورت کے آغاز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت اور کفار کو ڈرانے اور ان کی تکلیف پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کچھ توقف ہو گیا، وحی میں آنے میں کچھ وقت لگا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ وحی والے فرشتے یعنی جبرائیل کب آئیں گے۔ تو ایک دفعہ کو تقریباً 15 دن کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان پر ایک تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو ان کی ہیبت سے آپ گھبرا گئے، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ گھر آئے اور اپنی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کہنے لگے کہ مجھے کمبل دو، مجھے کمبل دو۔ تو پھر حضرت خدیجہ نے ان کو کمبل دیا، تو اللہ نے اسی کمبل والے کے ساتھ آپ کو پکارنا شروع کر دیا، یا ایھا المدثر۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو،
یا یہ کہ مستعد ہو پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو جس طرح کہ اب تک الگ ہو، اور کسی کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت زیادہ معاوضہ چاہو، اور پھر انداز میں جو ایذا پیش آئے اس پر اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے صبر کیجئے، کہ جس وقت سور پھونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی۔ یہاں پر ذرنی ومن خلقت وحیدا اسی مغیرہ ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے کہ اس سے جب پوچھا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتے ہیں میری رائے میں تو یہ کاہن نہیں ہے۔ انہوں نے پھر دوسروں نے کہا مجنون، انہوں نے کہا نہیں باتیں بھی ٹھیک کرتے ہیں، مجنون بھی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر جادوگر، انہوں نے کہا کوئی ایسی بات بھی نہیں دیکھی کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کذاب، انہوں نے کہا نہیں ان کا لقب ہی صدیق ہے، میں ان کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہ بات کہہ کر ولید بن مغیرہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب اس علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ولید بن مغیرہ نے مسلمانوں سے پیسے لے کر اسلام کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیا، تو ابو جہل اس کے گھر چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تم نے مسلمانوں سے پیسے لے لیے، کیا تمہارے پاس دولت کم تھی کہ تمہیں اور پیسوں کی ضرورت تھی اور تم ایمان لے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ان کے ڈوٹیوں پر پڑنے والا نہیں ہوں، نہ مجھے ان کے پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ پھر تم نے کیوں نہیں ان کو بتایا کہ یہ جادوگر ہیں یا کاہن ہیں؟ اس نے کہا اچھا پھر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ وہ جادوگر ہیں کہ یہ دو بھائیوں میں آپس میں جدائی ڈال دیتے ہیں، دو قبیلوں میں آپس میں جدائی ڈال دیتے ہیں، اور دو ماں باپ میں آپس میں جدائی ڈال دیتے ہیں، تو میں ان کو ساحر کہہ دیتا ہوں۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ آگے بعض خاص کفار کا ذکر ہے، یعنی مجھ کو اور اس شخص کو اپنے اپنے حال پر رہنے دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور سب طرح کا سامان اس کے لیے مہیا کر دیا، پھر بھی اس بات کی حفظ رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دو، ہرگز نہیں، وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، میں اس کو عنقریب یعنی مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس شخص نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، سو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، اور پھر مقرر اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا، پھر منہ بنایا تاکہ دیکھے سمجھے کہ اس قرآن سے بہت زیادہ کراہت ہے، اور زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا، پھر بولا کہ بس یہ تو جادو ہے جو اوروں سے مجبور ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، میں اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا، اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، مقصود اس سے تعبیر وہ ایسی ہے کہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی، اور وہ جلا کر بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی۔ علیہا 19 جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، تو مشرکین کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا اسید بن کلدہ۔ یہ جب آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے نا تو یہ مشرکین ہنستے تھے اور ہنس کر کہتے تھے کہ جو ہمارا پہلوان ہے نا اسید، 17 فرشتوں کے لیے تو وہ اکیلا ہی کافی ہے، 17، اور جو باقی 2 فرشتے رہ گئے نا ان کو پورا ہمارے جو دوست ہیں وہ پکڑ لیں گے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں، اس پر 19 فرشتے جو اس کے خازن ہیں جن میں ایک مالک ہے مقرر ہوں گے، اور ہم نے دوزخ کے کارکن آدمی نہیں بلکہ صرف فرشتے بنائے ہیں، اور ہم نے جو ان کی تعداد ذکر حکایت میں صرف ایسی رکھی ہے جو کافروں کی گمراہی کا ذریعہ ہو، تو اس لیے تاکہ اہل کتاب سننے کے ساتھ یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک نہ کریں، اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے اور کافر لوگ کہنے لگے کہ اس عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے، جس طرح اس خاص باب میں خدا تعالیٰ نے کافروں کو گمراہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے۔ یہ 19 فرشتوں کا مقرر ہونا کسی حکمت سے ہے، ورنہ اور تمہارے رب کے لشکروں یعنی فرشتوں کی تعداد کو بجز رب کے کوئی نہیں جانتا، اور دوزخ کا حال بیان کرنا صرف آدمیوں کی نصیحت کے لیے ہے،
کلا والقمر واللیل اذ ادبر، بالتحقیق قسم ہے چاند کی اور رات کی جب جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو جائے کہ وہ دوزخ بڑی بھاری چیز ہے، نذیرا للبشر، جو انسان کے لیے بڑا ڈرا اور واہ ہے، یعنی تم میں جو آگے کی طرف آگے کو بڑھے اس کے لیے بھی، یا جو خیر سے پیچھے کو ہٹے اس کے لیے بھی، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کفریہ کے بدلے میں دوزخ میں محبوس ہوگا، مگر داہنے والے کہ وہ بہشتوں میں ہوں گے، اور مجرموں یعنی کفار کا حال پوچھتے ہوں گے، یعنی مومنین کفار سے پوچھیں گے، ما سلککم فی السقر، یہ دوبارہ مضمون آ گیا جو مدثر میں تھا کہ تم کو دوزخ میں کس بات نے داخل کیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم تو نماز نہ پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ غریب کو جس کا حق واجب تھا کھانا کھلایا کرتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور مشغلے میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی اس مشغلے میں رہا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ہم کو موت آ گئی تو اس حالت مذکورہ میں ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی، جب کفر اور اعراض کی بدولت ان کی یہ گت بننے والی ہے تو ان کو کیا ہوا کہ اس نصیحت یعنی قرآنی سے روگردانی کرتے ہیں کہ گویا وہ وحشی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے آسمانی نوشتے دیے جائیں۔ آگے اس بےہودہ درخواست کا رد ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے، بس یہ ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ قرآن نصیحت کے لیے کافی ہے، فمن شاء ذکر، تو جس کا جی چاہے اس نصیحت سے نصیحت حاصل کرے، اور بغیر خدا کے چاہے یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے، وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اور وہی ہے جو بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے۔ سورہ قیامہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ پہلی صورت میں گزر گیا کہ وہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے تھے، اور اس صورت میں آخرت کا ذکر ہے۔ مضامین میں بھی اس صورت کے قیامت کے احوال اور حشر کو ثابت کرنا ہے، اور اس صورت کا نام قیامہ اس کی وجہ تسمیہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام قیامت رکھا، اس کی اندر قیامت کا ذکر ہے، اور اس کے اندر جو نفس لوامہ کا ذکر ہے، پہلے ہم یہ تینوں نفس کا 13ویں سپارے کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس لوامہ کا یہاں پر ذکر ہے، امارہ اور نفس مطمئنہ کو ہم نے پڑھ لیا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ایسے نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ آگے منکرین پاس پر رد ہے، یعنی کیا انسان خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ ہم ضرور جمع کریں گے، اور یہ جمع کرنا ہم کو کچھ دشوار نہیں، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کی پوریوں تک درست کر دیں۔ بلکہ بعض آدمی قیامت کا منکر ہو کر یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی بے خوف و خطر ہو کر فسق و فجور کرتا رہے، اس لیے بطور انکار کے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سو جس وقت ہمارے حیرت کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، اور چاند کی کیا تخصیص ہے، بلکہ اور سورج اور چاند دونوں کی ایک حالت کے ہو جائیں گے، یعنی دونوں بے نور ہو جائیں گے۔ اس روز انسان کہے گا اب کدھر بھاگوں؟ ارشاد ہوتا ہے ہرگز بھاگنا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، اس دن آپ ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ جانے کا ہے۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا ہوا جتلا دیا جائے گا، اور انسان کا اپنے اعمال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پر موقوف نہ ہوگا، بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا، وہ باقتضائے طبیعت اس وقت بھی اپنے حیلے حوالے پیش لائے گا۔ لا تحرک بہ لسانک، اب یہاں پر جب حضرت جبرائیل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیتیں لاتے تھے تو آپ اس کو فٹافٹ پڑھتے تھے تاکہ میں فٹافٹ اس کو سینے میں لے کے جاؤں۔ تو اللہ ان کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے آپ آرام آرام سے پڑھیں، آپ گھبرائیں نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ
ہمارے ذمہ ہے، ہم نے آپ کے سینے میں اس کو اتارنا ہے۔ اسی کا اللہ فرما رہے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور اے پیغمبر آپ قبل اختتام وحی قرآن پر اپنی زبان جلدی نہ ہلایا کیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی جلدی کر لیں، لیکن کیونکہ ہمارے ذمہ ہے آپ کے قلب میں اس کو جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے اور اس کا پڑھوا دینا۔ جب یہ ہمارے ذمہ ہے تو جب ہم اسے پڑھنے لگا کریں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھنے لگا کرے، تو آپ اس کے تابع ہو جایا کیجئے، پھر اس کا بیان کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اے منکرو ہرگز ایسا نہیں، بلکہ صرف بات یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھتے ہو۔ بہت سے چہرے تو اس روز بارونق ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے، یہ تو مومنین کا حال ہوا، اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں گے اور وہ لوگ خیال کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا، یعنی ان کو عذاب شدید ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں، جب جان غسلی تک پہنچ جاتی ہے نہایت حسرت سے اس وقت، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور اس وقت وہ مردہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ مفارقت دنیا کا وقت ہے، اور شدت سکرات موت سے ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے۔ اس روز تیرے رب کی طرف جانا ہوتا ہے تو اس نے تو نہ خدا اور رسول کی تصدیق کی ہے اور نہ نماز پڑھی تھی، لیکن خدا اور رسول کی تکذیب کی تھی اور احکام سے منہ موڑا تھا، پھر ناز کرتا ہوا اپنے گھر چل پڑتا ہے۔ اولادک فاولا ثم اولادک، یہ آیت ابو جہل اور جیسے دوسرے مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ ایک دفعہ مقام بطحہ میں ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا۔ تو آگے سے پتہ کہنے لگا کہ تم مجھے ڈراتے ہو، بات یاد رکھو ان مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں چلتا ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو فرمایا ہر قوم کا ایک فرعون ہے اور اس قوم کا فرعون تم ہو۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے، پھر مقرر سن لے کہ تیری کم بختی پر کم بختی آنے والی ہے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص ابتدا میں محض ایک قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو انسان بنایا، پھر اعضاء درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دی، مرد اور عورت۔ تو کیا وہ خدا جس نے ابتدا میں اپنی قدرت سے یہ سب کچھ کیا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ قیامت میں مردوں کو زندہ کر دے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بلا فرمایا کرتے تھے، تو ہم سب کو بھی بلا کہنا چاہیے کہ اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سورہ دہر، اس میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ دہر کے معنی زمانے کے ہیں۔ اوپر والی صورت میں ذکر تھا کہ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار بنایا ہے؟ اس صورت میں انسان کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے۔ مضامین میں آخرت اور احوال آخرت کو ذکر کیا گیا خصوصیت کے ساتھ، پھر نیکوکاروں کے صلے کے اندر اللہ جو انعامات فرمائیں گے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا۔ ہم نے اس کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، کیا اس طور پر کہ ہم اس کو مکلف بنائیں؟ تو اسی واسطے ہم نے اس کو سنتا، دیکھتا، سمجھتا بنایا۔ ہم نے اس کو بھلائی برائی پر مطلع کر کے رستہ بتلایا، یعنی احکام کا مخاطب بنایا۔ پھر یا تو وہ شکر گزار اور مومن ہو گیا یا ناشکر اور کافر ہو گیا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور آتش سوزاں تیار کر رکھی، اور جو نیک لوگ ہیں وہ ایسے جام شراب سے شرابیں پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے پیئیں گے جس سے خدا کے خاص بندے پیئیں گے، اور جس کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ وہ لوگ واجبات کو پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہو گئی ہے۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم کا بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ تعریف کے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ اور وہ لوگ محض خدا کی محبت سے غریب اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم کو محض خدا کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا فعلی بدلہ چاہیں اور نہ اس کا قولی شکریہ چاہیں، ہم اپنے رب کی طرف سے ایک سخت اور تلخ دن کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، سو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے محفوظ رکھے گا، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا، یعنی چہروں پر تازگی اور قلوب میں خوشی دے گا، اور ان کی پختگی یعنی استقامت فی الدین کے بدلے میں ان کو جنت اور ریشمی لباس دے گا، اس حالت میں کہ وہ وہاں جنت میں سحریوں پر آرام اور عزت سے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، نہ وہاں تپش اور گرمی پائیں گے اور نہ جھاڑا، بلکہ فرحت بخش اعتدال ہوگا۔ یہ حالت ہوگی وہاں کی یعنی جنت کی کہ درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے میوے ان کے اختیار میں ہوں گے کہ ہر دانہ ہر وقت بلا مشقت لے سکیں گے، اور ان کے پاس چاندی کے برتن لائے جائیں گے اور آب خورے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں ان کو علاوہ جام شراب مذکور بالا کے ایسا جام شراب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، یعنی ایسے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا جو وہاں ہوگا جس کا نام وہاں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آمد و رفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اس قدر حسین ہیں کہ اے مخاطب اگر تو ان کو چلتے پھرتے دیکھے تو یوں سمجھے کہ موتی ہیں جو بکھر گئے ہیں، اور اے مخاطب اگر تو اس جگہ کو دیکھے تو تجھ کو بڑی نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے، اور ان جنتیوں پر باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے کپڑے بھی، کیونکہ ہر لباس میں جدا لطف ہے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا جس میں نہ نجاست ہوگی نہ کدورت۔ یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش جو دنیا میں کرتے تھے مقبول ہوئی، ہم نے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، سو آپ اپنے پروردگار کے حکم پر کہ اس میں تبلیغ بھی داخل ہے مستقل رہیے، اور ان میں سے کسی فاسق یا کافر کے کہنے میں نہ آئیے، اور آگے عبادات لازمہ کا امر ہے، یعنی اپنے پروردگار کا صبح شام نام لیا کیجئے، اور اسی قدر رات کے حصے میں اس کو سجدہ کیا کیجئے، نانی نماز پڑھا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے، مراد اس سے تہجد ہے علاوہ فرائض کے۔ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم ہی ان کے جوڑ پر مضبوط کیے، اور نیز جب ہم چاہیں انہی جیسے لوگ ان کی جگہ بدل دیں۔ یہ سب جو کچھ مذکور ہوا کافی نصیحت ہے، سو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کر لے، اور بغیر اللہ کے چاہے تم لوگ کوئی بات چاہ نہیں سکتے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ کے نہ چاہنے میں بعض حکمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ خدائے تعالی بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور جس کو چاہے کفر اور ظلم میں مبتلا رکھتا ہے، پھر ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا مستمرا۔ اللهم اشف امراضنا واشف اجسادنا واشف قلوبنا۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.